الله أكبر الله أكبر. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اذان کے تعلق سے ایک عجیب و غریب تحقیق پیش کریں گے، اس لیے ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے۔ ناظرین گرامی، دنیا میں سب سے زیادہ گونجنے والی آواز وہ اذان کی آواز ہے۔ ایک بین الاقوامی رپورٹ میں اس حقیقت کا اعتراف کیا گیا ہے کہ اذان کی صدا ایک ایسی صدا ہے جو ہر وقت دنیا کے کسی نہ کسی ملک، کسی نہ کسی خطے اور کسی نہ کسی علاقے میں گونجتی رہتی ہے۔ کہیں فجر کی اذان ہوتی ہے تو کہیں ظہر کی، کہیں عصر کی تو کہیں مغرب کی اور کہیں عشاء کی۔ دنیا میں سب سے پہلے فجی کے اندر فجر کی اذان گونجنا شروع ہوتی ہے اور وہاں کی فضاؤں میں دلکشی اور دلاویزی پیدا کر دیتی ہے، اور وہاں کے لوگوں کو اللہ کی عظمت و کبریائی سناتی رہتی ہے، اور تقریباً آدھے گھنٹے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد آسٹریلیا آ جاتا ہے۔ پھر آسٹریلیا میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں اور وہاں کی زمستانی ہواؤں میں بلند ہو کر ہر شخص کے دل و دماغ کو مکیف اور محظوظ کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد سمندری سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور سمندر میں جو جزیرے آباد ہیں اور وہاں مسلمان رہتے ہیں، وہاں کی یکبستہ ہواؤں میں اذان کے نغمے اور اذان کی آوازیں گونجنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہاں کی فضا کو پرکشش بنا دیتی ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور پھر برونائی میں یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ برونائی میں اللہ کی عظمت و کبریائی کے نغمے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہر شخص کے کان میں حلاوت و شیرینی کا رس گھولنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ملیشیا میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں اور وہاں کی فضاؤں کو اور وہاں کی ہواؤں کو خوشبوؤں سے مہکا دیتی ہیں اور ہر شخص کے دل و دماغ کو معطر کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد انڈونیشیا کی باری آتی ہے۔ انڈونیشیا میں اذان کے جاں فضا نغمے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور فرحت و انبساط کا سما باندھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد سنگاپور آتا ہے۔ سنگاپور میں اذانیں شروع ہوتی ہیں اور وہاں کی فضاؤں کو تازہ گلاب کی خوشبو کی طرح مہکا دیتی ہیں۔ پھر برما کی باری آتی ہے۔ برما میں اذانیں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں اور وہاں کی فضاؤں میں بلند ہو کر وہاں کی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت اور اپاسنا کی دعوت دیتی ہیں اور ہر شخص کے دل و دماغ کو اور ہر شخص کے مشاع مجاع کو معطر کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کی باری آتی ہے۔ پھر بنگلہ دیش میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں اور اذان کے موہنی کلمات، اذان کے موہنی الفاظ ہر شخص کے دل و دماغ کو مسحور کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے اس ملک ہندوستان کی باری آتی ہے۔ یہاں اذانیں شروع ہوتی ہیں۔ اذان کے دلکش، دلاویز اور اذان کے موہنی کلمات یہاں کی فضاؤں میں بلند ہوتے ہیں اور تقریباً آدھے گھنٹے تک یہاں کے ذرے ذرے کو بوئے یاسمین کی طرح مہکاتے رہتے ہیں، اور یہاں کی قوموں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے لوگو، اے قومو، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی سب سے بڑا ہے، وہی مہان ہے، وہی پورے جگت، پورے سنسار، پرلوک اور پوری سرشٹی کا مالک ہے۔ اسی نے تم کو اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ ستارے، یہ سیارے، یہ نظام شمسی، یہ کہکشائیں، ہر چیز اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نرمیتی ہے، مخلوق ہے اور کریشن ہے، اور وہ اللہ اپنی ذات و صفات اور اپنے اختیارات و تصرفات میں یکتا ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی وندنا کرو، اسی کی ارچنا کرو، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے اپنی پیشانی کو خم نہ کرو۔ اور وہ اللہ جس کو عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اور شرک کو چھوڑ دو، کیونکہ شرک گناہ عظیم اور گھور پاپ ہے۔ صرف ایک اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو۔ اس کے بعد پھر اذان کا یہ سلسلہ پاکستان میں شروع ہوتا ہے۔ پھر پاکستان کے اندر اذان کے موہنی نغمے
اور زمزمے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ افغانستان میں شروع ہوتا ہے، ایران میں شروع ہوتا ہے، عراق میں شروع ہوتا ہے، اور وہاں جہاں فضا نغمے اذان کے بلند ہوتے ہیں اور ہر شخص کو محظوظ و مکیف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دبئی کی باری آتی ہے اور پورا UAE اور متحدہ عرب امارات اس میں آ جاتا ہے۔ وہاں اذان کے موہنی اور دلکش نغمے اور زمزمے گونجنا شروع ہو جاتے ہیں اور پورا متحدہ عرب امارات بیلا و نسترن کی خوشبو کی طرح مہکنے لگتا ہے۔ اس کے بعد پھر سعودی عرب کی باری آتی ہے۔ سعودی عرب میں اذان کے دلکش، دل آویز، موہنی اور خوبصورت زمزمے بلند ہونا شروع ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہاں قوس و قزح کا سا نظارہ دکھائی پڑتا ہے اور فرحت و انبساط کا ایک سما بن جاتا ہے، اور ہر شخص جو ہے مسجد کی طرف دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ابھی سعودی عرب کے اندر، سعودی عرب کی فضاؤں میں اور وہاں کی صحرائی، ریگستانی، زمستانی اور نخلستانی ہواؤں میں فجر کی اذان کے نغمات بلند ہی ہوتے رہتے ہیں۔ اتنے میں پھر سے فجی کے اندر ظہر کی اذان شروع ہو جاتی ہے اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح پوری دنیا کے اندر کوئی 1 گھنٹہ، کوئی 1 منٹ، کوئی 1 سیکنڈ، کوئی 1 لمحہ، کوئی 1 آن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ اکبر کی صدائیں نہ گونجتی ہوں۔ اذان کی دلکشی اور دل آویزی ہر ایک کے دل و دماغ کو مسرور اور محظوظ و مکیف نہ کرتی ہو۔ تو ناظرین گرامی، ہماری اسی طرح کی مزید علمی، دینی اور تحقیقی اور ایمان کو تازہ کرنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب میں اور جو آپ کے پاس گروپس میں اس میں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔